أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الجهاد ماز إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ رب العزت نے انسان اور انسان کے بعد ایمان، پھر اس ایمان کے بعد اس کی قیمت قرآن حکیم میں بیان فرما دی. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ ایمان والوں کی جانیں خرید رہا ہے اور اس کے بدلے میں ان کو جنتیں عطا فرما رہا ہے، اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، پھر وہ کافروں کو مارتے ہیں، مارنے کے بعد شہید ہو جاتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، وعدن علیہ حقا، اور یہ وعدہ پکا ہے، صرف قرآن میں نہیں ہے. فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات جو موسیٰ پہ نازل ہوئی اس میں بھی ہے، انجیل جو حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی اس میں بھی ہے، اور قرآن جو میرے نبی پہ نازل ہوا اس پر بھی ہے. کائنات کی مشرق اور مغرب، جنوب اور شمال، آسمان سے نیچے، زمین سے اوپر، اس پورے جہاں کو اللہ نے جو فضیلت عطا فرمائی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزتیں عطا فرمائی ہیں اور بری اور بحری عزتیں عطا فرمائی ہیں. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پیارے رزق دیے ہیں. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور بڑی کائنات سے ہم نے انسان کو افضل قرار دیا ہے. انسان کا جسم اتنی اہمیت نہیں رکھتا جتنی انسان کی روح اہمیت رکھتی ہے، اور روح کا تعلق جب اللہ سے جڑتا ہے تو اللہ اس کو بلندی کی طرف گامزن فرماتے ہیں. ایک طبقہ وہ ہے جو زندگی میں آتا ہے صرف آخرت بنانے کے لیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. وہ جسم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، دنیا کی دولت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. ہمہ وقت وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ فدا ہو جاتے ہیں. اللہ کی قسم یہ اصحاب رسول ہیں جنہوں نے میرے نبی کے ملک، میرے نبی کے شہر، میرے نبی کے حرم، میرے نبی کے مکہ، میرے نبی کی ذات، میرے نبی کا خاندان، میرے نبی کی ختم نبوت کے لیے صرف یہ دعوے نہیں لگائے کہ ہم آپ پر فدائی ہیں، ہماری جان قربان ہو، مال قربان ہو. یہ کہنے والے آج ہیں، مگر کرنے والے اس سے پہلے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے متعلق اللہ فرماتے ہیں تم میں بلال آ جائے اللہ خرید رہے گا، صہیب آ جائے اللہ خرید رہے گا، سلیمان آ جائے اللہ خرید لے جائے گا، مقداد آ جائے اللہ خریدے گا، عمر بن خطاب آ جائیں اللہ خریدار ہے، ابو بکر آ جائیں اللہ خریدار ہے، اماں عائشہ آ جائیں اللہ خریدار ہے. اصحاب رسول میں بچہ آئے، اصحاب رسول میں بوڑھا آئے، اصحاب رسول میں جوان آئے، اصحاب رسول میں حافظ آئے، اصحاب رسول میں قاری آئے، اصحاب رسول میں کوئی انسان آئے، اللہ کی قسم اللہ ان کا خریدار ہے. اور 1.25 لاکھ صحابہ کو اللہ نے خریدا ہے، اور اس کے بدلے میں بھی ان لہم الجنہ، اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی ہے. اور صحابہ نے گھر میں چوکڑی مار کر بیٹھ کر، اپنے بیڈ پر آرام کر کر اور اپنی چارپائیوں پہ سو کر زندگی نہیں گزاری، بلکہ اصحاب رسول نے ایک ایک قدم اور ایک ایک سانس، ایک ایک نگاہ، ایک ایک وقت، ایک ایک گھنٹہ اللہ کے نام کیا
اللہ کے رسول کے نام کیا، اور پوری زندگی میں اللہ نے ان اصحاب رسول کی عزتوں کو چمکایا ہے کہ اللہ تمہاری جانیں خرید رہے ہیں، اللہ تمہارے مال خرید رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ تمہیں جنت عطا فرماتے ہیں۔ جنت جنت یہ لفظ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کا مزہ تھا، یہ صحابہ کا ذائقہ تھا، یہ صحابہ کی رات تھی، یہ صحابہ کا دن تھا۔ اس جنت کے لیے صحابہ کو جہاں بھی جانا پڑا، اصحاب رسول کود کر آگے بھاگے، یہاں تک کہ جب میرے نبی جہاد پہ جا رہے ہیں اور صحابہ 313 ہیں اور باقی صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرے نبی کی سواریوں کو، مجاہدوں کو دیکھ کر ان کے آنسو بہا رہے ہیں، اور جب حضرت علی سے میرے نبی فرما رہے ہیں تو آج پیچھے رہ جا، ہم جہاد پہ جائیں گے، تیرا درجہ پھر بھی اونچا ہوگا، پھر بھی آنسو بہ رہے ہیں۔ جب اصحاب رسول جہاد کے لیے بڑھتے، بارڈر کراس کر رہے ہوتے، پہاڑیوں پہ نظر آ رہے ہوتے، باقی اصحاب رسول رو رہے ہوتے، گڑ گڑا رہے ہوتے، ان کی تمنا ہے ایک ایسا صحابی آیا ہے جو صحابیت سے قبل بھی سپہ سالار ہے، اور جس کی تلواریں چمک، اور خدا کی قسم پوری دنیا کے مشرق و مغرب اور جنوب و شمال اس کی کمانڈر ہونے کی تعریف کرتی ہے۔ اور آج پوری دنیا کی جتنی تہذیبی افواج ہیں، آج اس انسان کی سیرت کو پڑھتے ہیں اور اس کے کردار کو پڑھتے ہیں اور اس کی بہادری سے اپنی بہادری کو اخذ کرتے ہیں۔ ان کا نام خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کے بارے میں پوری تاریخ لکھتی ہے آج تک ان کو شکست نہیں ہوئی، اور آج کے بعد کیا بلکہ پوری تاریخ لکھتی جائے گی۔ ان کا کارنامہ فتح ہے، ان کے بول فتح ہیں، ان کے جملے فتح ہیں، ان کے ہاتھ فتح ہیں، ان کے قدم فتح ہے، ان کی جان فتح ہے، ان کا مال فتح ہے، ان کا جذبہ فتح ہے۔ خالد بن ولید چاہے کفر کے میدان میں تھے تو بھی سپہ سالار، اسلام کے میدان میں تھے تو بھی سپہ سالار، کافروں کی طرف سے جب لڑتے ہیں احد کی جنگ میں اصحاب رسول کی طرف آتے ہیں، اچانک حملہ کرتے ہیں، شکست کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام حدیبیہ کے موقع پہ قرآن کی خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے، خالد بن ولید ایک پہاڑی کے قریب آ کر میرے نبی کی تلاوت کو سن رہے تھے، دل میں ایمان آ گیا، کہا کہ میں اب اسلام لاؤں گا۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھے، عمر بن عاص ان کے دوست تھے، ان سے کہا کہ مجھے اللہ کے رسول کی تلاوت نے آج بڑا متعجب کر دیا ہے، میں چاہتا ہوں اسلام لے آؤں۔ پھر عثمان بن طلحہ کے پاس گئے، ان سے بھی کہا کہ مجھے اللہ کے نبی کی تلاوت نے آج پرسوز آواز نے متعجب کر دیا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں اسلام لے آؤں۔ میرے نبی کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا خالد تو آئے گا، تیری تلوار کی شہرت ہے، تیرے ایمان کی شہرت بھی ہوگی، تیری تلوار کی شہرت ہے، تیرے ہاتھ کی شہرت بھی ہوگی، تیری عزتیں آج کافروں میں ہیں، کل اسلام میں انشاءاللہ تیری عزتیں ہوں گی۔ حضرت محمد جب تجھے لائیں گے انشاءاللہ تجھے عزتیں ملیں گی، تجھے رفعتیں ملیں گی۔ یہی تلوار جن سے پہلے تو نے مسلمانوں کو کاٹا، جہاں پر حضرت حمزہ جیسے انسان شہید ہو چکے تھے، وہاں پر میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے میرے چچا کی شہادت کی جنگ میں اپنا کردار ادا کیا ہے، وہاں یہ نہیں فرمایا کہ تو نے فلاں فلاں صحابہ کے ساتھ زیادتی کر کر ان کو شہید کر دیا تھا۔ آپ نے فرمایا آجا، خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، اگر جاہلیت میں کفر میں تیری عزتیں تھی، اسلام تیری عزت کو چھینے گا نہیں بلکہ اسلام تیری عزت کو بڑھائے گا۔ تینوں ساتھی مکہ روانہ ہوئے، میرے آقا کے دربار میں آ کر اہل اسلام کے خوبصورت نغمات کے نیچے آ گئے، اور اللہ نے ان کو ایمان کی چادروں کے نیچے رکھا۔ اب خالد بن ولید جب آئے، میرے نبی آرام فرما رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے جس کا نام جنگ موتا ہے، اللہ کے نبی نے خالد کو روانہ کیا، زید کو روانہ کیا، جعفر کو روانہ کیا، عبداللہ بن رواحہ کو روانہ کیا۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابہ جنگ کے میدان میں لڑ رہے ہیں، پردے ہٹا دیے گئے، سامنے آپ کو جنگ دکھائی گئی۔ 700 میل دور موتا کا مقام ہے اور 700 میل پہلے مدینہ ہے، مدینہ میں میرے نبی بیٹھے، پردے ہٹا دیے گئے، کافروں سے جنگ شروع ہوئی، زید شہید ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا زید کا جھنڈا پکڑا گیا، زید کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا جعفر نے جھنڈا پکڑا ہے، جعفر کو شہید کر دیا گیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا پکڑا ہے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ تیسرے کسی کے متعلق میرے نبی نے نہیں فرمایا، 3 صحابہ تھے، فرمایا اگر یہ شہید ہو جائیں وہ جھنڈا پکڑیں،
اگر یہ شہید ہو جائیں وہ جھنڈا پکڑیں، اگر وہ شہید ہو جائیں آخر میں عبداللہ بن رواحہ جھنڈا پکڑ لیں، اس کے بعد جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ جب میرے نبی یہ پیشن گوئی کر رہے تھے، ایک یہودی اس وقت آپ کی تقریر سن رہا تھا، پھر وہ مسلمانوں سے کہنے لگا، حضرت عبداللہ سے کہنے لگا، زید سے کہنے لگا، جعفر سے کہنے لگا، تم گھر والوں سے آخری ملاقات کرنا، ان کو وصیت بھی کر کے چلے جانا، نبی نے یہ کہہ دیا ہے اگر وہ شہید ہو تو پھر وہ پکڑے، وہ شہید ہو تو وہ پکڑے۔ نبی اگر کہے تو بھی سچ ہے، مگر کہے تو بھی سچ ہے، حق کہے تو بھی حق ہے، نہ حق نظر آئے تو بھی نبی کی بات حق ہوتی ہے، نبی وحی کے بغیر بات نہیں کرتا۔ تینوں صحابہ کو بتایا تمہیں مبارک، تمہاری شہادت ہونی ہی ہونی ہے۔ نبی کی زبان کھل گئی، اللہ نے کہلوا دیا اب تم تینوں شہید ہو جاؤ گے۔ صحابہ نے نہیں کہا کہ ہم یہاں پہ رک جائیں، صحابہ نے نہیں کہا ہماری جان بخش دی جائے، صحابہ نے نہیں کہا فلاں ہو جائے۔ 3000 مسلمان، 1,00,000 کافروں کی فوج، جنگ شروع ہو گئی، خالد بن ولید بھی اس میں ہیں۔ تینوں صحابہ اللہ کے سامنے شہادت پا گئے۔ میرے نبی نے ان کی پیشن گوئی بھی کر دی تھی، خبر بھی دے دی تھی۔ چوتھے نمبر پر خالد بن ولید تشریف لائے، آپ نے تلوار پکڑی، دائیں طرف حملے، بائیں طرف حملے، آگے حملے، پیچھے حملے، بجلی کی طرح چمکتی ہوئی تلوار، گرتے ہوئے کفار، مرتی ہوئی سواریاں، عجیب حالات تھے، عجیب نظام تھے۔ میرے نبی علیہ السلام نے اسی وقت فرمایا خالد اللہ کی تلواروں میں ایک تلوار ہے، یہ چاہتا ہے میں شہید ہو جاؤں مگر اللہ اس کو شہادت نہیں دیں گے، کیونکہ اللہ کی تلوار ہونے کا لقب نبی نے دے دیا ہے۔ جس طرح اللہ کا کلام غیر فانی ہو گیا ہے، اس طرح تلوار کی نسبت بھی اب اللہ کی طرف آ گئی، کوئی خالد کو گرا نہیں سکتا۔ حضرت خالد نے اسلام کو فتح عطا کروائی۔ تینوں صحابہ کی شہادت کے بعد عجیب قسم کے حالات ہونے کے باوجود حضرت خالد نے فتح عطا فرمائی۔ گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، دل کیا جہاد کرنے کا، اسلحہ پکڑا، جا کر دشمن کی فوج میں اکیلے گھس گئے۔ لاکھوں کی فوج تھی، دشمن نے حضرت خالد کو گھیر لیا۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام عبیدہ بن جراح ہے، وہ مدینہ میں سوئے ہوئے تھے۔ نبی پاک ان کو خواب میں آئے کہ تو آرام سے سو رہا ہے، تیرا خالد پھنس چکا ہے۔ اس وقت عبیدہ بن جراح کھڑے ہو گئے، وضو کیا، صحابہ کو بلایا، چلو اپنی سواریاں تیار کرو، ہمارے خالد پھنس چکے ہیں۔ خالد بن ولید کی بیوی گھر میں ابو عبیدہ کی آواز سن گئی کہ خالد کس طرح ہار رہے ہیں، کس طرح پھنس گئے ہیں۔ دیکھا کہ خالد بن ولید وہ ٹوپی جو رسول اللہ نے دی تھی اور اس کے اندر نبی پاک کا منہ مبارک تھا اور اس کو سلائی کر کے رکھا ہوا تھا، جب جنگ ہوتی تھی خالد بن ولید اس ٹوپی کو پہنتے تھے، مگر آج جلدی میں وہ ٹوپی بھول گئے۔ اس وقت ان کی بیوی بھی ٹوپی لے کر اس لشکر کے ساتھ آ گئی۔ ابو عبیدہ بن جراح لے کر اپنے جہاد والے مجاہد وہاں پہنچے۔ خالد بن ولید نے دیکھا کچھ شاہ سوار آگے ہیں، دشمنوں پہ اٹیک کر رہے ہیں۔ پوچھا کون ہو؟ کہا ابو عبیدہ بن جراح۔ جب بیوی سامنے آئی پوچھا تم کون ہو؟ کہا تمہاری بیوی ہوں، تمہیں ٹوپی دینے آئی ہوں، اس ٹوپی کو پہن لو۔ ٹوپی پہنی۔ ابو عبیدہ سے پوچھا تمہیں کس طرح پتا چلا کہ میں یہاں پہ آ گیا ہوں؟ میں تو اکیلا آیا تھا، اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا بہادر، اتنے بڑے نظام کا مالک خالد بن ولید، جنگ کا چسکا چڑھ گیا، ذائقہ آ گیا، اکیلا اٹھ کے آیا، لاکھوں کے سامنے آیا، لڑنے لگ پڑا، اور خدا کی قسم بیوی بھی آ گئی، ٹوپی پہن لی گئی۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ میں آرام کر رہا تھا، نبی پاک کی زیارت ہو گئی۔ نبی پاک نے فرمایا خالد بن ولید پھنس چکے ہیں، اٹھ جاؤ اور جہاد کی تلوار پکڑو، خالد بن ولید کے لیے آؤ اور ان کی معاونت کرو۔ اس وقت خالد بن ولید نے جب ٹوپی پہنی، دائیں بائیں اپنی تلوار کو گھمایا
فرمایا، اللہ نے خوبصورت قسم کی فتح عطا فرما دی اور ساری دنیا کو بتایا ایک بہادر پوری کائنات کے کافروں کے سامنے کس طرح لرزتا ہے، کس طرح بڑھتا ہے، کس طرح اس کی شوق ہے، کس طرح اس کی عبادت ہے، کس طرح اس کا مزاج ہے، کس طرح اس کی سختی ہے۔ اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلہ میں صحابہ اکرام سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر سنگ دل نہیں ہیں بلکہ بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ جنگ یرموک کا میدان آیا، وہاں کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام حامان تھا، اس نے اعلان کیا کہ تم لوگ ہو مدینہ سے آئے ہو اور تم بھوکے ہو، تم ننگے ہو، تمہارے پاس کپڑے نہیں تھے، جوتیاں نہیں تھی، اس بھوک نے تمہیں آج ہمارے میدان میں بلا دیا ہے، چلو میں ایک آفر دیتا ہوں، آفر یہ ہے کہ ہر مجاہد کو میں 10 دینار دے دیتا ہوں، یہ لے جاؤ اور مدینہ واپس چلے جاؤ، کھاؤ پیو مزے کرو، لڑائی کو چھوڑو، ہمارے ملک پہ کوئی حملہ نہ کرو۔ اس وقت صحابہ اکرام خاموش تھے، صحابہ آگے بڑھے، صحابہ کو خالد کہنے لگے کوئی بات نہیں کرے گا، آج خالد بن ولید بات کرے گا۔ جنگ یرموک کے موقع پہ جب ان کے بادشاہ نے سپہ سالار نے کہا تم بھوکے ہو، ننگے ہو، تمہارا نبی کچھ دے نہیں سکا، کھلا نہیں سکا، پلا نہیں سکا، اس لیے لڑنے آگے ہو، آؤ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، آؤ ہم تمہیں دولت دیتے ہیں۔ جہاد کو مٹانے والا مغربی طبقہ مجاہدین کو کچھ بھی دے ڈالے، مگر اللہ کی قسم وہ سر خم رب کے سامنے جھک جاتے ہیں اور میرا اللہ ان کی زمینوں پر فتح عطا فرماتا ہے۔ اس 14ویں اور 15ویں صدی کے اندر بھی اللہ نے افغانستان میں اپنی مدد کا نزول فرمایا ہے اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے، اور جتنی ایٹمی قوت، جتنی طاقت اس وقت دنیا کے پاس ہے، جو سب سے بڑا شیر بنتا تھا، جس کے پاس ایٹمی کتنے بم تھے، بڑی طاقتیں تھی، بڑا پیسہ تھا، چاروں طرف سے اس نے گھیرا۔ صحابہ کے دور میں گھوڑوں پہ جنگ تھی، اونٹ پہ جنگ تھی، پیدل جنگ تھی، تلواروں سے جنگ تھی، تیروں سے جنگ تھی، ہاتھوں سے جنگ تھی۔ کئی صحابہ تو وہ تھے جن کی تلوار ٹوٹ گئی تو نبی نے ان کو لاٹھی دے دی اور وہ بھی تلوار بن گئی، اور وہاں پہ فرشتوں کی مدد آتی تھی۔ اور خدا کی قسم یہ وقت جب جہاز بھی ہوں، جب آپ کو فضائی جنگیں بھی ہوں، جب آپ کو زمینی جنگیں بھی ہوں، جب آپ کو ایٹمی قوتوں کا سامنا ہو، پوری مغربی طاقت ایک ہو، پتہ نہیں ان مجاہدین کی راتوں میں کیا نظریں تھی، کیا ان کو امیدیں تھی، کیا ان کو یقین تھے۔ اللہ نے آج ان کو فتح عطا فرما کر مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے، یہ دور زنا کا دور ہے، یہ دور شراب کا دور ہے، یہ دور سود کا دور ہے، یہ دور قتل و غارت کا دور ہے، یہ دور بے حیائی کا دور ہے، یہ دور فحاشی کا دور ہے۔ وہ افغانستان کا ملک تھا کہ جب اسلام والے آئے تھے، بعد میں مغربی کافتوں نے وہاں پر اٹیک کر کے قبضے کیے۔ وہ بدبخت لوگ اذانوں کے بجائے گانے لاؤڈ سپیکر میں پڑھتے تھے، ہمارے قرآن کے صفحے پھاڑ پھاڑ کر استنجے کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کو طعن و زنی کیا کرتے تھے، مگر اللہ نے ان ایمان والوں کے سامنے خالد بن ولید کے حالات رکھے تھے، مصعب بن عمیر کے حالات رکھے تھے، حضرت عمر بن خطاب کے حالات رکھے تھے، حضرت حمزہ کی شجاعت کو رکھا تھا، حضرت جلیبیب کے حالات کو رکھا تھا۔ احد کی کہانی سامنے تھی، بدر کی کہانی سامنے تھی، خندق کی کہانی سامنے تھی، طائف کی کہانی سامنے تھی، خیبر کی کہانی سامنے تھی، غزوہ ذات الرقاع کی کہانی سامنے تھی، غزوہ ذات السلاسل کی کہانی سامنے تھی، پورے غزوات سامنے تھے، نبی کا جہاد سامنے تھا، فتوحات سامنے تھی، خالد کی تلوار کی چمک سامنے تھی، خالد کی تلوار کی بہادری سامنے تھی، خالد کے جسم اور جان کی فکر نہ کرنا یہ بالکل سامنے تھا۔ اس امید پر اللہ نے ان کو ایسی فتح مبین عطا فرمائی ہے، اور میرے نبی نے
فرمایا تھا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک چلے گا، اور جب تک جہاد رہے گا دنیا میں امن رہے گا۔ آپ گھر کی کنڈی لگا کے سو جاتے ہو، آپ موٹر سائیکل کھڑی کر کے سو جاتے ہو، سڑکوں پہ آپ کی گاڑی موجود ہے، اندر 4 بیٹیاں آپ کی سوئی ہوئی ہیں، آپ کی بہو گھر میں ہے، آپ کی بیوی گھر میں ہے، آپ کی والدہ گھر میں ہے۔ اللہ کی قسم مقبوضہ کشمیر کے حالات کو دیکھ لو، وہاں کی کنڈی نہیں ہے، وہاں کا تالا نہیں ہے، وہاں کی سیفٹی نہیں ہے، وہاں کی حفاظت نہیں ہے۔ کوئی پتہ نہیں کس وقت یہ درندے آ جائیں اور تالے توڑ دیں، کنڈیاں پھاڑ دیں، بچی کو اٹھا لیں، سڑکوں پہ ننگا کر دیں، زنا کر کے بھائی کے سامنے بھاگ جائیں، ماں کے ساتھ زنا کر کے بیٹے کے سامنے بھاگ جائیں۔ وہ حالات کچھ اور ہیں وہاں پر۔ اللہ کی قسم جب شرعی جہاد شروع ہو جائے گا اللہ فتح مبین وہاں پر بھی تمہیں عطا فرما کے دکھائے گا، بیت المقدس کے اندر بھی اللہ فتح مبین عطا فرما کے دکھائے گا۔ قرب قیامت کے زمانوں میں اسلام اپنی شان پہ آئے گا، اپنی جوبن پہ آئے گا، اپنی طاقت پہ آئے گا، اپنی عزت پہ آئے گا۔ آج ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ملک میں بھی ہم ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ آج 2 بھائی اتفاق نہیں کرتے، وہ 1.25 لاکھ صحابہ اتفاق کر گئے، ان کی محبت مثال، ان کی بہادری مثال، ان کی شجاعت مثال، ان کی طاقت مثال، ان کی عزت و عظمت مثال۔ جس وقت بادشاہ کہنے لگا ننگے ہو، بھوکے ہو، آؤ پیسے دیتے ہیں، آؤ تمہیں دینار دیتے ہیں، 1 سال تمہارا خرچہ ہو گیا، ہر سال تمہیں 10 دینار فی فوجی کو مل جائیں گے۔ صحابہ پریشان تھے۔ خالد بن ولید آگے بڑھے، کیا خوبصورت جملے کہے، کیا وہ الفاظ تھے۔ سونے سے لکھیں تو یہ بھی ان کی بے ادبی ہے، چاندی سے لکھیں تو بھی ان کی بے ادبی ہے، دودھ سے لکھیں تو بھی ان کی بے ادبی ہے، زعفران سے لکھیں تو بھی ادبی ہے، مشک سے لکھیں تو بھی ان کی بے ادبی ہے۔ صحابہ کے الفاظ موتی نہیں ہیں بلکہ وحی کی مثالی شکل ہے۔ صحابہ کی زبان ذاتی نہیں ہے بلکہ وحی نبوت سے مزین ہے۔ صحابہ کے دل غرض مفاد پرست نہیں ہے بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے قرآن کو اپنے سینے میں لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ انتظار کر رہے ہیں اپنے گھر میں جانے کی۔ اور ان کے گھر یہاں نہیں ہے، ان کے گھر آخرت میں ہے، جہاں حوریں ہیں، جہاں پر شہادتیں ہیں، جہاں پر شہادتوں کے درجے ہیں، جہاں پر قبر میں بھی جانے والے شہید کو اللہ نے مردہ کہنے سے روک دیا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور سبز رنگ کے پرندے ہوتے ہیں جنت میں، اور ان کے پوٹوں میں ہوتے ہیں، اور ان کی روحیں جہاں چاہتی ہیں اڑتی ہیں پھرتی ہیں۔ ایک قدم دنیا میں ہوتا ہے، اگلا قدم سیدھا جنت میں ہوتا ہے، الا الدین، مگر قرضہ اگر سر پہ ہو وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور میرے نبی نے بھی قرض والوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھی، اور آپ نے نماز جنازہ صحابہ کو کہا پڑھ لو، قرض سے جان چھڑاؤ، جب اللہ کے راستے میں جاؤ اپنے قرضوں کو مٹا کر جاؤ، ان کو ختم کر جاؤ۔ میرے بھائیو، آج باپ پر ₹1,00,000 قرضہ ہوتا ہے اور اس کا ترکہ، اس کی وراثت 50 لاکھ ہوتی ہے، اس کے بیٹوں کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہم ₹1,00,000 اپنے باپ کی طرف سے ادا کر دیں۔ ایک بھائی کو کہیں، وہ کہتا اس کو کہہ دو، اس کو کہیں، وہ کہتا اس کو کہہ دو، اس کو کہیں، وہ کہتا اس کو کہہ دو، وہ 50 لاکھ تمہیں نصیب ہوا۔ یہ صرف دنیا ہے، یہ دنیا ہے، دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، آخرت کے بیج ہے۔ آج تک اس جسم سے آپ نے کیا کیا ہے، اور آج تک اس جسم کو آپ نے کس کام پہ لگایا ہے؟ اور الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج مہر لگ جائے گی، ہاتھ بولیں گے، ارے زبانیں بولیں گی، ارے پاؤں بولیں گے، اور میں قربان جاؤں اپنے اصحاب رسول پر جن کے پاؤں جہاد سے معطر ہوں، جن کے ہاتھ تلواروں سے معطر ہوں، جن کے سینے خونی سے چھلنی ہو جائیں، اور جن میں ایک خالد بن ولید اٹھ کے آئے گا جس نے 100 جنگوں سے زیادہ جنگیں لڑی اور اللہ سے دعا کرتے رہے شہادت کی، مگر رب نے کہہ دیا کہ تجھے نبی نے کہہ دیا سیف اللہ، تو اللہ کی تلوار ہے، تجھے دنیا میں ہم شہادت نہیں دیں گے۔ نبی نے خود دنیا
دنیا میں شہادت مانگی ہے، لیکن نبی کو دنیا میں شہادت اللہ نے نہیں دی، لیکن شہیدوں کا سردار آخرت میں نبی کو بنایا گیا ہے۔ تو بھی اگر دنیا میں شہید نہیں ہوگا، انشاءاللہ تجھے یہ شہادت کا درجہ، عہدہ قیامت کے دن ملے گا۔ اس لباس میں جو اٹھے گا، ان تلواروں میں تو اٹھے گا۔ یہ موتا کا مقام تھا۔ اور یرموک کے مقام پہ کیا ہوا کہ جب اس نے کہا تم بھوکے آئے ہو، ننگے آئے ہو، تو خالد بن ولید نے کہا سن، میرا جواب سن۔ قیامت تک کے مجاہدین کو بتایا، ساری دنیا کے مجاہدین کو بتایا، جہاد مصلحت کا نام نہیں ہے، جہاد چلے گا۔ نبی رحمت للعالمین ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی کی حفاظت فرمائی، مچھر کی حفاظت فرمائی، چیونٹیوں کی حفاظت فرمائی، جانوروں کی حفاظت فرمائی، کتوں کے حقوق بھی بتائے، گھوڑوں کے حقوق بھی بتائے، اونٹوں کے حقوق بھی بتائے، شیر چیتے کے حقوق بھی بتائے، بلی سے محبت کر کر انداز محبت سکھا دیا۔ خدا کی قسم، وہ رسول اللہ جنہوں نے تمہارے گھر میں آگ بجھا کے سو جاؤ یہ ہدایت دی، چھت کے اوپر منڈیرے بنا کے سونا، کہیں نیچے نہ گر جانا، ایک ہفتے میں جب ممکن ہو سکے بغلوں کے بال، ناف کے نیچے سے بال صاف کر دینا۔ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ، پتھر کے ساتھ استنجا کرنا، مٹی کے ڈھیلے سے، یا پانی مل جائے استنجا کرنا۔ پانچوں نمازوں پہ مسواک کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا، حجامہ کروانا، بالوں کو ایسے کٹوانا، ایسے کٹوانا، ایسے کٹوانا، آنکھوں سے چلتے ہوئے ایسے دیکھنا، شرمگاہ کو اس جگہ استعمال کرنا، اس جگہ سے بچ جانا، دانتوں سے اس طرح کھانا، ایسے چبانا، ایسے پانی پینا، ایسے ٹوپی پہننا۔ میرے نبی کے وہ صحابہ جن کو یہ سب کچھ سکھایا اور ساتھ جہاد بھی سکھایا اور تلواریں بھی چلانی سکھائی، ان صحابہ کے مرتبے، ان کی عزتیں آج کل لاؤڈ سپیکر پہ، سٹیکروں پہ، اشتہارات پہ، سوشل میڈیا پہ ہر بندہ اپنے آپ کو فدائی کہتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے۔ وہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے سے ہوتا ہے۔ جنہوں نے کر لیا معاشرے کو ان کے نام نہیں آتے، اور جو لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، خالد بن ولید کی زندگی ان کے سامنے نہیں ہے، ان کے سامنے عمر بن خطاب کی زندگی نہیں ہے۔ وہ دیکھا دیکھی کہہ رہے ہیں ہم قربان ہو جائیں، ہم فدا ہو جائیں۔ خالد بن ولید نے کہا صحابہ سے چپ ہو جاؤ، آج نبی کا نمائندہ کھڑا ہے، نبی کا صحابی کھڑا ہے، نبی پر ایمان لانے والا کھڑا ہے، خالد بن ولید کھڑا ہے۔ اس کی شجاعت دیکھو، نبی نے دعا فرمائی تھی اللہم انی اعوذ بک من الجبن والعجز والکسل، اللہ مجھے بزدلی سے، عاجزی سے، سستی سے، والحرم اور بڑھاپے سے اللہ مجھے پناہ عطا فرما دینا۔ میرے نبی 50 سال کے تھے، 55 کے تھے، 60 کے تھے، 63 کے تھے، مگر آپ کا چلنا اور جہاد کا جذبہ، نماز کا جذبہ، تہجد کا جذبہ، پوری رات کے قیام کا جذبہ، خدا کی قسم بوڑھا وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے ہاں نماز پڑھتا ہو، بوڑھا وہ نہیں ہوتا جو اللہ کے ہاں قرآن پڑھتا ہو، بوڑھا تو وہ جوان بھی ہو سکتا ہے جو مردوں کی طرح بن گیا اور اس کا رکوع میں پاؤں نہیں ہلتا، سجدے میں پیشانی نہیں لگتی، ہاتھ اس کے سجدے میں نہیں لگتے، مسجد میں قدم نہیں، مسجد میں کبھی وضو نہیں، کبھی مسواک نہیں۔ یہ 20 سال کا بھی بوڑھوں سے بدتر ہے، اور 80 سال کا بوڑھا ہو جو کبیسہ کی صورت میں آیا ہو رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک کلمہ پڑھا ہو اور وہاں سے واپس جاتے ہوئے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہو۔ میرے نبی فرمائے سب سے آخر میں اسلام لایا، سب سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ جب یہ کلمہ پڑھ کے گھر لوٹ رہا تھا فوراً اللہ نے وفات دے دی، اور میرے نبی نے فرمایا سب سے آخر میں اسلام لانے والا سب سے پہلے جنت میں چلا گیا۔ یہ صرف کلمہ کی برکتیں تھی۔ حضرت خالد نے فرمایا سن، ہم بھوکے نہیں، ہم پیاسے نہیں، ہم ننگے نہیں، میرے تھیلے میں آ جا، تلواریں گن لے۔ میرے نبی نے کہا تھا جنت روٹی سے پانی سے نہیں ملتی،
تحت بارکۃ السیوف، تمہاری تلواروں کی جو چمک پڑتی ہے اس کے نیچے جنت ہے۔ الخیل مقعود فی نواسیہ الخیر الی یوم القیامہ، گھوڑوں کی پیشانیوں میں قیامت تک خیر ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ وہ دیکھو صحابہ کے گھوڑے، وہ دیکھو صحابہ بیٹھے ہوئے، وہ دیکھو احد کا میدان، وہ دیکھو بدر کا میدان، وہ دیکھو طائف کا میدان، ان گھوڑوں کی ٹاپ دیکھو، ان کا گرد و غبار دیکھو، ان کی بہادری دیکھو۔ یہ گھوڑے تو گھوڑے، صحابہ کا جذبہ تو کیا، ان کے گھوڑے بھی کنی نہیں مارتے تھے، سیڈو میں نہیں جاتے تھے۔ فوسطن به جمعا، خود جا کر گھوڑے سینٹر میں جا کے گھستے تھے۔ اور مجاہد کا جذبہ تو ہوتا ہی ہے، مگر اس پہ بیٹھنے والا جب صحابی ہو تو اس کے نیچے گھوڑے کا جذبہ بھی ہو جاتا ہے۔ فوسطن به جمعا، سینٹر میں جا کے گھس جاتے ہیں۔ والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم، ٹانگوں کی قسم، رسیوں کی قسم، جسم کی قسم، پیشانی کی قسم، ان کے گراؤنڈ کی قسم، میدان کی قسم، راستے کی قسم، پانی کی قسم، چشمے کی قسم، بہادری کی قسم، صورت کی قسم، ٹاپ کی قسم، ارض و غبار کی قسم، مٹی کی قسم، ٹک ٹک کی آوازوں کی قسم۔ یہ گھوڑے بھی اتنے ہیں جن پر عمر بیٹھے، مصعب بن عمیر بیٹھے، خالد بن ولید بیٹھے، حضرت حمزہ بیٹھے، حضرت جلیبیب بیٹھے، ابو ہریرہ بیٹھے، اصحاب رسول بیٹھے۔ وہ براق جس پر میرے نبی بیٹھے وہ بھی شوخیاں مارتا تھا، کاش آج اللہ نے نبی کو میرے اوپر بٹھا دیا ہے، اور یہ فخر کر رہا تھا۔ عزتوں کے تاج اس پہ سج گئے، عزتوں کی ناموس اس پہ سج گئی۔ اللہ کی قسم جس نے نبوت کو اٹھایا، یا ابو بکر صدیق ہے، یا پھر اس کے بعد یہ براق سواری ہے، یا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جن کی گود میں میرے نبی کی پیشانی، ابو بکر ہیں جن کے کندھوں پر میرے نبی کا جسم اطہر، اور یہ براق سواری ہے جس کے اوپر، یا ابو بکر صدیق کی وہ اونٹنی ہے جس پر میرے نبی علیہ السلام سوار ہو کر کہاں پہنچتے ہیں۔ یہ حضرت جریر کا، ابو طلحہ کا وہ گھوڑا ہے جس کا نام مندوب تھا، جس پر آپ سوار ہوئے ہیں، یا آپ کا خچر ہے خدا کی قسم، یا آپ کا ایک گدھا ہے جس پر آپ سوار ہوئے۔ یہ سب فخر والے ہیں، اور یہ تو یہ ہیں، ایک لکڑی جو کھجور کے تنے کی تھی جس کو آپ پکڑتے تھے، خطبہ دیا کرتے تھے، وَحَنَّ إِلَيْكَ الْجَزْعُ حَنِينَ السَّقَالِ عِنْدَ فَقْدِ الْأَحِبَّةِ۔ جس وقت بچہ روتا ہے نا ماں کو چھوڑ کر، اس وقت جس طرح وہ رو رہا ہوتا ہے، اس طرح کی کھجور کا تنا بھی رو پڑا کہ یا رسول اللہ۔ اور یہ تو صحابہ تھے، یہ تو خالد بن ولید تھے جنہوں نے تقریر کا جواب دیا۔ تو کہتا ہے ہم بھوکے پیاسے، ہم وہ ہیں جن میں عثمان 40 دن تک قرآن سے اپنی بھوک اور پیاس کو مٹا گیا۔ ہم وہ ہیں جن میں ابو ذر نے 30 دن زمزم پیا، روٹی آٹے کو چکھا تک نہیں، اللہ نے ان کی بھوک کو مٹا دیا۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے کھجوریں کھائی تو جہاد کیا، وہ ختم ہو گئی تو گٹلیاں کھائی تو بھی جہاد ہوا، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ایک امبر مچھلی صحابہ کو ملی، 1 ماہ تک اس کو کھاتے رہے، اس کا تیل نکال کر جسموں پہ لگاتے رہے۔ مچھلی جب پوری کھا لی، اس کی ہڈیاں نکال کر اس کا ایک بہت بڑا دروازہ بنایا، اور صحابہ کی سواریاں اس دروازے کے نیچے سے گزر گئی۔ اتنی بڑی امبر مچھلی اللہ نے ان صحابہ کو جہاد کی وجہ سے عطا فرمائی۔ او بدبخت آدمی، تو کیا کہتا ہے ہمارے نبی نے ہمیں دھکے مار کے نکالا ہے؟ تو کیا کہتا ہے ہم مدینہ کی حرمت، مسجد نبی کے تقدس، نبی پاک کے دیدار، حضور پاک کا روضہ، بقی قبرستان، حرم شریف، مکہ کا تقدس، مدینہ کی بہاریں، آب زمزم کے کنویں، ان پیاری چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہم اس طرح آ گئے؟ ہم اس طرح نہیں آئے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم شوقین ہیں خون پینے کے۔ الفاظ سنو، شوقین ہیں ہم خون پینے کے۔ صحابہ نے کہا خالد ایسی بات نہ کرو، کہا جس طرح کی بکواس اس نے کی ہے خالد آج اس لہجے میں اس کو جواب دے گا۔ اور میرے سامنے حسان بن ثابت کھڑے ہیں،
جب کافر میرے نبی کو برے القاب سے نوازتے تھے تو میرے نبی کیا فرماتے تھے؟ یا حسان اہجہم اہجہم، ان کو ذلیل کر، ان کو ذلیل کر، اشعار پڑھ، تو ممبر پہ آ کے بیٹھ، جبرائیل اتر کے تیرے ساتھ بیٹھے گا اور تو ان کی حجب کر۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آج میں بھی ان کو ذلیل کروں گا۔ کیا فرمایا؟ ہم خون پینے کے شوقین ہیں اور ہمیں یہ پتہ چلا کہ رومی لوگ ان کے خون بڑے میٹھے ہیں، آج ہم تمہارا خون چوسنے آئے ہیں، ننگے نہیں، ننگے نہیں، بھوکے نہیں، تمہارے 10 دینار پہ لعنت بھیجتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، جوتی کی خاک سمجھتے ہیں۔ ہم تو اس نبی کے دامن نبوت میں بیٹھ کے آگے ہیں۔ خدا کی قسم، خالد کی تقریر نے صحابہ کی عزتوں کو 4 چاند لگا دیے۔ نبی علیہ السلام کے نام پر مزید 4 چاند لگ گئے۔ مدینہ مکہ کے سپاہیوں پر عزتوں کے تاج جگمگا اٹھے۔ جب اس وقت لڑائی ہوئی، وہاں کی فوج زنجیریں باندھ کے لڑ رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی ہم میدان چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ جب خالد بن ولید نے کہا ہم خون چوسنے والے ہیں، تمہارا خون بہت میٹھا ہے، ہمارے نبی کا نام بڑی عظمت والا ہے، آج ہم حرمین کی حفاظت کے لیے تمہارے خون چوسیں گے، تمہیں بتائیں گے ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، تم مالدار ہو، گوشت کھانے والے ہو، سونا پہننے والے ہو، جواہر پہننے والے ہو، کڑھائیاں، بٹیر، مرغے، بکرے، اونٹ تم کھاتے ہو، سپاہیوں کو کھلاتے ہو، ہم بے شک تمہارے نزدیک بھوکے ننگے ہیں۔ ابھی تمہیں پتہ چلے گا طاقت کہاں پر ہے، ایمان کہاں پر ہے، جذبہ کہاں پر ہے، عزت کہاں پر ہے۔ یرموک کے میدان میں خالد بن ولید 36,000 اسلام والے ہیں، 3.5 لاکھ کافر ہیں، ان کے مقابلہ میں اللہ نے خالد بن ولید کی سربراہی میں آپ کی تقریر سے بھی شکست دی ان کو، آپ کی تحریر سے بھی شکست دی ان کو، آپ کی تلوار سے بھی شکست دی ان کو۔ اور جب موتا کا مقام آیا، غزوہ موتا، وہاں پر خالد بن ولید تھے اور صحابہ شہید ہوئے۔ جھنڈا جس وقت پکڑا، خالد بن ولید نے تلوار چلائی، ایک تلوار ٹوٹی، دوسری ٹوٹی، تیسری ٹوٹ گئی، چوتھی ٹوٹ گئی، 5ویں گئی، 6ٹھی گئی، 7ویں گئی، 8ویں گئی۔ اور اس وقت دنیا میں جس مجاہد کی اور فوجی کی تلوار ٹوٹ جاتی تھی، اس کو خوبصورت قسم کا تمغہ شجاعت دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اس جیسا بہادر اور کوئی نہیں، جس کی تلواریں بھی ٹوٹ گئی۔ خالد بن ولید 8 تلواریں موتا کے مقام پہ توڑتے ہیں اور توڑ کر اسلام کی فتح میں وہ عظیم کردار ادا کرتے ہیں جس پر علماء لکھتے ہیں 100 جنگوں سے زیادہ خالد بن ولید نے لڑی۔ اگر وہ کافر بھی جس وقت تھے، اس وقت بھی ان کی تدبیروں سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جب وہ اسلام لے آئے، اللہ نے اسلام کی طاقت سے اور تلوار کی چمک بڑھائی اور ایمان کی چمک بڑھائی اور عزت و تاج کی چمک بڑھائی، اور خدا کی قسم 100 جنگوں سے زیادہ اللہ نے ان کو فتوحات دی۔ اور علماء فرماتے ہیں 1000 جنگیں بھی خالد لڑتے، ان کو کبھی شہادت نصیب نہیں ہونی تھی، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا تھا سیف من سیوف اللہ، یہ اللہ کی تلوار ہے۔ اور خالد بن ولید کا جب جنازہ اٹھا بستر پر، چارپائی پر، طبعی موت، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اور ایک وہ وقت آیا جب حضرت عمر بن خطاب نے ان کو خط لکھا کہ تم آج کے بعد سپہ سالار نہیں ہو، ایک سپاہی کے حیثیت سے لڑو گے۔ اس وقت آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں کافروں میں سپہ سالار تھا، پہلے بھی سپہ سالار تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے، میں ایک سپاہی ہوں اور میں سپاہی کی حیثیت سے لڑوں گا، لہٰذا مجھے کوئی عار نہیں، مجھے کوئی اس بات پہ شرم نہیں، میں تو اللہ کے دین کو راضی کرنے آیا ہوں۔ آپ سپاہی کی حیثیت سے بھی لڑیں، اور آپ نے اسلام کا خوبصورت تمغہ ایمان
عطا فرمایا ہے، تمغہ جہاد آپ کے ہاتھ میں رہا ہے۔ اور ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم اموالهم، اللہ نے ان کی جانیں خریدی، ان کے مال خریدے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خالد بن ولید کا کردار اور ان کی بہادری، اللہ کی قسم وہ رسول پاک علیہ السلام کی دعائیں بھی تھی، آپ کا منہ مبارک بھی تھا۔ 100 جنگوں کے اندر بلا شکست اللہ نے آپ کو کیا کامیابیاں عطا فرمائی اور کتنی نصرتیں عطا فرمائی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بڑے پرامن ہیں، کیا ہیں؟ بڑے پرامن ہیں۔ اور یہ نعرہ اس وقت چلتا ہے جب اسلام کو کوئی نقصان دے، اس وقت علماء سے کہا جاتا ہم کیا ہیں بھائی؟ پرامن ہیں، لہذا ہم کوئی بات ایسی ویسی نہیں کریں گے۔ اور ایک چور ہوتا ہے نا، چور جو آپ کی ایک بلی کو پکڑ کے بھی لے جاتا ہے، تو مجھے بتاؤ اس کے اوپر کتنے غصے ہوتے ہیں۔ کسی کے چوہے کو چھیڑتا ہے، کسی کے کتے کو کوئی چھیڑ جاتا ہے نا گلی میں، محلے میں، وہاں پہ سارے امن کے دروازے ٹوٹ جاتے ہیں اور اپنا انتقام لیتے ہو۔ امن کے زمانہ میں ہے جب اس وقت اسلام کے اندر ایمان کے خلاف بغاوتیں اٹھ جائیں، اور یتقارب الزمان وینقص العمل ویکثر فیہم الحرج، آپ نے فرمایا زمانہ سمٹ جائے گا، عمل کم ہو جائے گا۔ میرے بھائیو بالکل زمانہ سمٹ چکا ہے، بالکل سمٹ چکا ہے۔ آپ اپنے ماضی کو دیکھ لو، گزشتہ رمضان کو دیکھ لو، اور سردیوں کو دیکھو کہ سردیاں کہاں چلی گئی، اور یہ موسم آپ کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، اور یہ زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے مجھے 25 سال پہلے کی بات ایسے یاد ہے جیسے ابھی کی یاد ہے، اور ہمیں خود اس طرح یاد ہے جس طرح کہ ابھی کی یاد ہے۔ اور یہ صرف زمانے کی بے برکتی ہے، ورنہ پہلے زمانے میں بڑی عجیب قسم کی برکات تھی، عجیب قسم کے نظام تھے۔ اس لیے اپنی زندگی کو ایمان پر اور دفاع ایمان پر لگاؤ۔ اور آج اس وقت جس حرم کی بات ہم کر رہے ہیں، جس کے لیے خالد بن ولید نے اور اصحاب رسول نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس حرم کے تقدس اور تحفظ کے لیے بھی دعا گو رہنا، کیونکہ مغربی ہوائیں چل پڑی ہیں اور قدم حجاز عرب پر انہوں نے اپنے فحاشی کے اڈے گاڑ دیے ہیں، اور بت پرستی کے نظام اور وہاں کے مندر تعمیر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہماری شعائر اور ہماری پہچان بیت المقدس، جہاں پہ انشاءاللہ دجال بھی کبھی داخل نہیں ہو سکتا، اور وہاں پر دجال کا ظہور بے شک ہو لیکن وہاں کے اندر نہیں آ سکتا، وہ تحفظ تو ہے ہی ہے، مگر ہم اس کے اطراف اور اس کے کنارے اور اس کے محلوں کے لیے دعا گو رہیں کرنا۔ یہ جہاد کا زمانہ مجھے نظر آتا ہے، اور جہاں پر یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پر اللہ کی برداشت بھی اس وقت ختم ہو جاتی ہے، اور میرا اللہ بھی انتقام پہ آ جاتا ہے۔ اور جب میرا اللہ انتقام پہ آ جائے پھر نہ کوئی عرب بچتا ہے، نہ کوئی عجم بچتا ہے، نہ کوئی دوسرا بچتا ہے، نہ کوئی تیسرا بچتا ہے۔ آج تک دیکھو اجمی لوگ جو تھے، اجمی لوگ، ان سے اللہ نے کتنا کام لیا ہے، اور آپ ہم اجمی لوگ ہیں، عربی نہیں ہیں۔ آج ہماری جماعتیں اور دین کے جو کام پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے ان کو پتہ کچھ نہیں، یہ مشرک لوگ ہیں، یہ اجمی لوگ ہیں، عربیوں کے اوپر ان کو کوئی فوقیت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داود، امام ترمذی، امام نسائی، صحائح ستہ کی یہ کتابیں ہیں جس پہ پورا عرب اتفاق کرتا ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ 6 کے 6 امام میں سے ایک بھی عربی نہیں ہے، سب اجمی ہیں۔ اور آج تک کی تاریخ پڑھیں تو وہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ایک طویل زمانے تک امامت کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یہ کسی کی وراثت نہیں ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں، اور کائنات روٹی کے پیڑے کی طرح ہیں، اللہ نے اس کو پھیلایا ہے، قیامت سے قریب اللہ اس کو سمیٹیں گے اور دوبارہ واپس جائے گی اور ایک امت بن جائے گی۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے حالات بہت سنگین ہو چکے ہیں، بڑے عجیب ہو چکے ہیں، اور دنیا کی جو پاورفل ایمان کی جماعتیں ہیں نا، ان کے ساتھ چھیڑ خوانی اور ان میں افتراق اور انتشار کی کوششیں چل رہی ہیں۔ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری چھتریاں ہیں، یہی ہمارا سایہ ہے، یہی ہمارے مرکز رجوع گاہ ہیں، ان کی طرف ہمارے ہر مسئلے کا رجوع ہے۔ دعا گو رہیے گا کہ اللہ ہمارے عرب کو بھی
عجم کو بھی، اسلام کو بھی، ایمان کو بھی اور جہاد کو بھی ہمہ وقت فوقیت دے، اور اللہ انشاءاللہ فوقیت دے گا۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں اسلام کے اندر خسارہ نہیں ہے اور اسلام کے اندر مغلوبیت بھی نہیں ہے اور اسلام کے اندر ذلت بھی نہیں ہے۔ ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان اپنے منصب کو خود چھوڑ رہے ہیں، اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ کی طرف سے ذلت ضرور آ جائے گی۔ منصب اسلام اس کو اپنا کے رکھو، ہاتھ سے مت چھوڑنا، چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہی قرآن ہے جس سے عزت بھی ملتی ہے اور یہی قرآن ہے جس سے بندے کو ذلت بھی مل سکتی ہے۔ اس لیے دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اسلام ہمارا محتاج نہیں ہے، تبلیغ ہماری محتاج نہیں ہے، ہم تبلیغ کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔